اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 45، 46 اور 47 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح قصاص یعنی کہ بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص قصاص یعنی بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کو بھی اس کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہوں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی ہم نے تورات میں قصاص کے بارے میں بڑی وضاحت سے لکھ دیا تھا، اور وہ یہ کہ جان کے بدلے جان ہے، اس میں کسی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرما دیا تھا، تاہم شریعت محمدی میں بھی یہی قانون نافذ ہے۔ اس بارے میں تفصیلی احکامات پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 189 میں گزر چکے ہیں۔ ناظرین، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کے قتل عمد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق ذمی آدمی کا مال و جان اور عزت و آبرو بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہو۔ ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، بشرطے کہ ذمی کا قتل عمد ہو۔
اگر قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے یا قتل شبہ ہے تو اس صورت میں قصاص کی بجائے دیت ادا کرنا ہوگی، جیسا کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 92 اور 93 میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں پہلے ہی۔ ناظرین، قتل خطا یہ ہے کہ ارادہ کسی جانور کو مارنے کا تھا مگر غلطی سے کوئی انسان نشانے کی زد میں آ کر قتل ہو گیا، اور قتل شبہ عمد کی تعریف یہ ہے کہ موت کسی ایسے آلے سے واقع ہوئی ہو جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ غرض کہ فقہ حنفی میں ذمی کا قتل مسلمان کے قتل کے برابر ہے، تاہم بعض دیگر ائمہ اکرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ذمی اگرچہ مسلمانوں کی رعایا ہے مگر وہ کافر تو بہرحال ہے، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقتل مومنا بکافر، یعنی کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ذمی کافر کے قصاص میں مومن کی جان نہیں لی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کافر کے لیے نہیں بلکہ حربی کافر کے لیے ہے۔ پرامن یا حربی کافر وہ ہے جو جنگ میں مصروف کار ہو، پرامن غیر مسلم شہری پر یہ حکم عائد نہیں ہوتا۔ والعین بالعین واللنف باللنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا قصاص اسی طرح کا بدلہ ہے۔ جان کے بدلے جان کے بعد مختلف اعضاء کی تلفی کے متعلق بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو قصاص میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا ناک کاٹا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ناک بھی کاٹ دیا جائے گا، اور اگر کسی کا کان ضائع کر دیا گیا ہے تو ایسا کرنے والے کا کان بھی کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے کا دانت بھی توڑا جائے گا، یعنی تمام زخموں کا قصاص ہے۔ جس قسم کا زخم کسی کو لگایا گیا تو بدلہ میں اسی قسم کا زخم اس کو لگایا جائے گا۔ ناظرین، مختصر یہ ہے کہ قصاص ایک ایسا قانون ہے جو فساد فی الارض کرنے والوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اعضاء اور زخموں کا قصاص اسی صورت میں جائز ہے جب کہ وہ لگائے گئے زخم کے عین مطابق ہو اور اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ناک نچلے حصے سے کٹی ہے جہاں ہڈی نہیں تو قصاص میں ناک کا اتنا ہی حصہ کاٹا جائے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ لیکن اگر اوپر والے حصہ میں ناک کی ہڈی بھی توڑی گئی ہے تو قصاص میں اسی جگہ بعین ہی اتنی ہی ہڈی توڑنا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں تھوڑی بہت کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ٹانگ کی یا بازو کی ہڈی توڑی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعین ہی اسی جگہ سے اتنی ہی ہڈی توڑ دی جائے؟ تو ایسے حالات میں قصاص ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے ہر زخم کے بدلے میں قصاص کی بجائے دیت لازم آئے گی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، لیکن جو شخص قصاص
یعنی بدلہ معاف کر دے، وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفہیم تبیان القرآن میں، اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر جرم کرنے والے نے تائب ہو کر خود کو خوشی کے ساتھ حد کے لیے پیش کر دیا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ امام مسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں اور کسی کو ناحق قتل نہ کریں۔ جس نے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے اس میں سے کوئی کام کیا اور اس پر حد جاری ہوئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر بدلہ لینے والے نے جرم کرنے والے کو معاف کر دیا اور اس سے بدلہ نہ لیا، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ناظرین، اس کی تائید میں صحیح ترمذی شریف میں ایک روایت منقول ہے۔ قریش کے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کا دانت توڑ دیا۔ انصاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ہم تمہیں راضی کریں گے۔ اس قریشی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت منت سماجت کی کہ اس سے بدلہ نہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری کو بہت سمجھایا لیکن اس کو بدلہ نہ لینے پر راضی نہ کر سکے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس سے بدلہ لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جس کو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جسم میں کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ انصاری نے جو پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرایا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ تب انصاری نے کہا میں اس کا بدلہ چھوڑتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تمہیں کبھی محروم نہیں کریں گے۔ پھر اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم یعنی بے انصاف ہیں۔ اس سلسلہ میں تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا، یہاں احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو ظالموں میں شمار کیا گیا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی۔ ناظرین، عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔
ان میں تعصب، اناد، ظلم و زیادتی اور سنگ دلی اگرچہ یہودیوں سے قدرے کم ہے، مگر خدا کی کتاب سے اعراض اور تعویل اور تحریف کرنے میں عیسائی بھی یہودیوں سے کم نہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اور سلسلہ نبوت کے آخری مرحلہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا اولا بعیسی ابن مریم، یعنی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ علیہ السلام کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا معنی بشارت ہے، کیونکہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور فرمایا کہ میرے بعد ایک آخری نبی بھی آئے گا۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ صدی تک مختلف اناجیل میں فارکلید کا لفظ موجود تھا، جس کا عربی میں مطلب احمد ہے، مگر یہ لفظ تحریف کی نظر ہو گیا۔ یہود نے اس کو بدل کر کچھ اور بنا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ نُورًا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ناظرین، تورات کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی جس میں ہدایت اور نور اور یعنی کہ روشنی تھی۔ اس میں ایسے اصول و ضوابط تھے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور تورات کی طرح انجیل کی روشنی بھی مشکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، اور انسان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ جس طرح ہم ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا رہا۔ انجیل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت اسی کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اس پر عمل پیرا ہو۔ ناظرین، تورات اور انجیل کی طرح قرآن مجید کے بارے میں پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ یعنی جہاں کہیں شبہ پڑے، قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، یہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اس کے علاوہ
पारा नंबर 14 सूरत नहल आयत नंबर 43 में इरशाद बारी ताला मौजूद है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम खुद नहीं जानते तो साहिब इल्म से पूछो। यानी अगर तुम मसाइल को अखज़ करने की अहलियत नहीं रखते तो अहले इल्म लोगों से दरियाफ्त करो, वो कुरान पाक से इस्तिंबात करके तुम्हें बता देंगे। वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और इंजील वालों को भी इसी के मुताबिक हुक्म करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने इन पर नाज़िल फरमाया है, और जो इसके मुताबिक फैसला ना करें जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया तो वही लोग फासिक यानी नाफरमान होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हुक्म दिया गया है जो अहले तौरात और अहले इंजील को दिया गया था। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और फैसले सब अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक होना चाहिए, और ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला कराना चाहते हैं, आपसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला कराना चाहते हैं, इनके मकर से बाखबर रहें। इस इरशाद की एक ख़ास वजह यह थी कि यहूद के चंद उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम यहूद के उलमा व पेशवा हैं, अगर हम मुसलमान हो गए तो बाकी लोग भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारा एक मुकद्दमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपकी कौम साथ है। हम ये मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फैसला में हमारे मुआफ़िक फरमा दें तो हम मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस पर मुतनब्बे की फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के मुसलमान होने के पेश नज़र अदलो इंसाफ और अल्लाह ताला के नाज़िल करदा कानून के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना करें और इसकी परवाह ना करें कि ये लोग मुसलमान होंगे या नहीं। तो नाज़रीन, आपने किसास के बारे में सुना कि किसास में अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, किस तरह नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग, और बाकी जितने भी ज़ख्म हैं उनका बदला किस तरह से चुकाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम की तमाम हिकमत भरी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।